2014 سے لگائی آگ، دو چیفز کی تعیناتی میں رکاوٹ نے شعلہ جوالہ بنا ڈالا جو بھسم کرنے کو ہے۔ وطن عزیز بند گلی میں تکلیف دہ مایوس کن مقام پر ہے۔ فیصلہ سازوں کی سوچ تک دسترس نہیں، اندازہ حالات کی سنگینی کی سوجھ بوجھ سے آری یا نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ 10 سال سے بمطابق منصوبہ بندی معاشرے میں مذموم سیاسی مقاصد کی خاطر اداروں، طبقوں کے درمیان ٹکراؤ، ملک دشمن بشمول بھارت مستفید ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو کریڈٹ کہ 2014 سے دامے درمے سخنے مہرہ بنا، 2016 سے 22 میں تن من باجوہ پلان کا حصہ تھا۔ ناقابل یقین، عمران خان نے مئی 2019 میں نامور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس دائر کیا۔ ریفرنس سے پہلے اور بعد بذریعہ بیانات اور سوشل میڈیا کردار کشی کی۔ ستم ظریفی جسٹس قاضی سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق اس وقت کھڈے لائن لگے تھے۔ بے شرمی کی انتہا، ان کی فیملی کو نہ بخشا، بیوروکریسی کا چارہ بنا ڈالا۔ ایک طرف جسٹس قاضی 5 سال اپنی ہی عدلیہ میں ایک عضو معطل تھے، تو دوسری طرف عمران خان کا قاضی صاحب نے کچھ بھی تو نہیں بگاڑا تھا۔ ان کا جرم اتنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر قانونی اور ماورائے قوانین حرکات و سکنات پر گرفت کی جرت کی۔ عاصم منیر کی کہانی اس سے کہیں زیادہ گمبھیر۔ ممکنہ سربراہ بننے کے شک پر ان کے خلاف ستمبر 2022 سے ملکی طول و عرض میں جہاد اکبر کا اعلان کر ڈالا۔ نوٹیفیکیشن میں رخنہ ڈالنے کے لیے 1 نومبر کو راولپنڈی GHQ کا لانگ مارچ کسی سیاسی لیڈر کی صدی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ مسخرہ پن کے سب کچھ میر جعفر ٹیم کی ایما پر کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ نے جنرل عاصم کو روکنے کی تدبیر کمال مہارت سے ترتیب دی۔ اللہ کی تدبیر نے پاش پاش کر ڈالا۔ جنرل باجوہ نے 26 نومبر 2018 کو ناپ تول کے اعشاری نظام کے مطابق جب ترقی دی تو پورا اعتماد کہ جنرل عاصم بہر صورت 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، جبکہ جنرل ساحر، جنرل اظہر، جنرل نعمان، جنرل فیض اور جنرل عامر کو 2019 میں ترقی دی تو چشم تصور میں لامحالہ آرمی چیف اپنے 5 پسندیدہ میں سے ہی ایک بنتا۔ جوں 29 نومبر 2022 قریب آیا، جنرل باجوہ نے اپنی تدبیر کو تتر بتر ہوتے دیکھا تو ایک ہی مطالبہ، عمران خان سمیت ساری سیاسی جماعتیں متفق کہ عاصم منیر کے علاوہ کسی اور کو چیف بنا دیں۔ ستمبر 2022 میں عمران خان کا پاگل پن اپنے عروج پر جلسے جلوس، لانگ مارچ کی ٹھان لی۔ فرسٹریشن، ڈیسپریشن، ہر صورت جنرل عاصم کی تعیناتی رکوانی تھی۔ دوسری طرف گالم گلوچ بریگیڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے خلاف جت گیا۔ اللہ نے نواز شریف کو چن لیا، اکلوتا ڈٹ گیا۔ کامیابی ملی کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ تعیناتی رکوانے کے لیے 2 واقعات اور بھی۔ جہاد اکبر کے سلسلے میں ستمبر اکتوبر میں جلسے اور ان میں لوگوں سے حلف تاکہ راولپنڈی جا کر عاصم منیر کی تعیناتی رکوائی جائے۔ 23 اکتوبر کو ارشد شریف کا قتل، ناکام جلسوں میں جوش و خروش پیدا کرنا تاکہ لانگ مارچ بھرپور رہے۔ 1 نومبر 2022 کو جب لانگ مارچ شروع کیا تو ناکامی نے منہ چڑھایا۔ 3 نومبر عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروانا پڑا کہ NRQ پھیلے تاکہ مارشل لاء کی راہ ہموار ہو۔ پچھلے 10 سال میں بشمول 6 سال باجوہ کے یہ نہ سوچا گیا کہ مملکت کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آج جس دلدل میں وجہ قاضی فائز اور عاصم منیر کے خلاف اس وقت کی مہم جوئی، جبکہ وہ بقلم خود لاچار اور بے یار و مددگار تھے۔ جسٹس قاضی فائز اور جنرل عاصم منیر کا رستہ روکنے پر اداروں اور وطنی طبقات میں ٹکراؤ بڑھا۔ آج وطن عزیز تباہی کے دہانے پر ہے۔ مجھے یکسوئی کہ 10 اپریل 2022 عمران خان کی اقتدار سے علیحدگی سے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ دوبارہ اقتدار میں آنا ناممکن ہے۔ بڑھتی مقبولیت نے باور کروایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رائے عامہ ہموار کی تو ملک ناقابل استعمال رہے گا۔ چشم تصور میں شیخ مجیب الرحمان اور بھارتی گٹھ جوڑ بھی ہے۔ قطع نظر کہ شیخ مجیب، اندرا گاندھی، حسینہ واجد کس انجام سے دوچار ہوئے، عمران خان کی ایسی سوچ امریکہ اور بھارتی سوچ کے عین مطابق ہے۔ خاطر جمع پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آ سکتی کہ یہ 1971 نہیں ہے۔ البتہ لوگوں کے جان و مال پر منڈلاتے خطرے عملی جامہ پہن چکے ہیں۔ عمران خان نے جتنے وار کرنے تھے کر چکے۔ کیا منہ توڑ جواب دینے کی بھی کوئی ترکیب ہے؟ عمران خان کا اپنے آپ کو بطل حریت سمجھنا فراڈ ہے۔ مت بھولیں 2014 کے دھرنے، 2016 کا لاک ڈاؤن، پیپلز پارٹی اور طاہر القادری کے ساتھ فوجی خدمت، مارچ 2018 میں زرداری صاحب کے ساتھ ایک سٹیج پر، 2018 سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی بی ٹیم، ستمبر 2022 میں میر جعفر سے ملاقاتیں اور پھر وعدہ میر جعفر کو توسیع، اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کی دہلیز پر ماتھا پٹکنا جمہوریت کی مضحکہ خیز خدمت ہی ہے۔ ایک طرف عمران خان وطن عزیز کو پاش پاش کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے مقتدرہ بھی حکمت عملی سے بانجھ ہے۔ 2 سال سے سیاسی فیصلے طاقت کے زوم میں کیے گئے اور ہر فیصلے پر منہ کی کھانا پڑی۔ مقتدرہ نے جو تدبیر کی، عمران خان کو مضبوط بنایا، اس کی پبلک سپورٹ بڑھی، اسٹیبلشمنٹ کا قدم اس کو کمزور کر گیا۔
قطع نظر کہ عمران مقبولیت سوشل میڈیا کا طوفان ہے اور بھارت کنٹرول کر رہا ہے۔ پچھلے 3 سال جلسے جلوس، لانگ مارچ، جیل بھرو تحریک، ملک گیر ناکام ہڑتال عمران خان کی مقبولیت کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ عمران خان کا 2 چیف سے جھگڑا ہی تو آج پارلیمنٹ اور عدلیہ کو آمنے سامنے لایا ہے۔ عدلیہ اور مقتدرہ کی ایک دوسرے پر بد اعتمادی انتہا پر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹکراؤ کیا رنگ لائے گا۔ اگر عدلیہ اور پارلیمان کے درمیان معاملہ افہام و تفہیم سے جمہوری اصولوں کے مطابق طے ہو گیا تو عمران پلان کی ایک ناکامی ہوگی۔ خدا نخواستہ اس کا حل نہ نکلا تو ملک دشمن افراتفری پھیلانے کے لیے ہمیشہ سے مستعد ہے۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے فہم و فراست، تدبر، تدبیر درکار ہے۔